بازار زندہ نہیں رہ سکتا اگر سورج نہ ہو. یہ کیوں کہی ہے؟ میں نے آج تک ہزاروں پرچیاں پڑھی ہیں, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس فرقے والے نے سوال لکھا, کیوں لکھا, کیوں نہیں. آپ اپنے ہر حوالے میں گائیڈ لائنس دے رہے ہیں, اسی لیے 23 سال تک قرآن آ جائے. بھاؤ کدھر گیا ہے؟ نبی اسلام سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے کہ یا رسول اللہ کہتا ہے تو اس کو کون کرتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی موت اگلے انبیاء کی سے نہیں, آپ کی وجہ سے آسمانی قبروں کا آنا ختم ہو. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ محمد عمار حسین. عمار, ماشاء اللہ. آپ یہ بتائیں کدھر سے آئے ہیں جی؟ میں کراچی اورنگی ٹاؤن سے. اورنگی ٹاؤن سے, ماشاء اللہ. اچھا, آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری 31 آلموسٹ. کیا کام کرتے ہیں؟ میں ٹیلی کمیونیکیشن میں ہوتا ہوں, ٹیلی کام, ماشاء اللہ, ایز انجینئر. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, انجینئر. یس. گڈ. اچھا یہ بتائیں آپ کا اس سے پہلے جو فرقہ تھا وہ کون سا تھا؟ اس سے پہلے جو میرا فرقہ تھا وہ بیسیکلی وہی بابوں والا تھا, اہل سنت. میں بھی جو ہے مزاروں پہ جاتا تھا اور درباروں پہ حاضریاں دیا کرتا تھا, ساتوں جمعراتیں لگایا کرتا تھا. اچھا. میرا یہ وہ تھا, لیکن پھر ایسا ہوا کہ زندگی میں بدلاؤ آیا اور علی بھائی کو سننا شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں تو فیک ہیں, جن سے جو ہے ہم ایک تعلق بنایا ہوا تھا ہم نے. تو وہ چیزیں الحمدللہ علی بھائی کے لیکچر سننے کے بعد جو ہے وہ کافی شعور آیا, اور ایسا لگتا ہے کہ پہلے جو زندگی تھی وہ جہالت میں گزر رہی تھی, اب الحمدللہ جو ہے وہ ایک صحیح ٹریک پہ گئے. اچھا یہ بتائیں علی بھائی کا تعارف کیسے ہوا؟ علی بھائی کا تعارف میرا ایک دوست ہے, وہ اہل تشیع ہے, تو اس نے مجھے تھوڑی سی ان کی ویڈیوز وغیرہ, کچھ ایسی ویڈیوز جو واقعہ کربلا والی تھی, وہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ میں نے ان سے, اس نے مجھے سینڈ کی واٹس ایپ پہ, تو میں نے پہلی دفعہ وہ, کیونکہ مجھے واقعہ کربلا کا بھی نہیں پتا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کون کیا ہے اور کیسے, مجھے نہیں پتا تھا. پھر وہاں سے جو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتا گیا اور علی بھائی کو سنتا گیا, تو اس حد تک سننے لگا کہ میں گھر میں اپنے آفس سے جیسے ہی کام ختم ہوتا تھا تو میں جا کے گھر پہ جو جی علی بھائی کو سننا ہے, اور بس جب تک میں نے سونا نہیں ہے تو میں نے علی بھائی کو سنتے ہی رہنا ہے. بلکہ گھر والے بھی مجھے یہ کہتے تھے کہ بھائی بس کر دو, تو میں کہتا تھا نہیں, اس سے کچھ نہ کچھ مجھے سبق ملتا ہی گیا. اور الحمدللہ اس کے بعد یہ ہوا کہ اب میری زندگی میں اتنا بدلاؤ آیا ہوا ہے کہ مجھے جب بھی کوئی 4 لوگ کہیں اکٹھے ملتے ہیں تو میں وہی درس دینا شروع کر دیتا ہوں جو میں علی بھائی سے سنتا ہوں. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے جی, اللہ تعالیٰ کا آپ کو استقامت ہے جی. اچھا یہ بتائیں, اب آپ نے یہ یہاں سے دعوت لرن کی, گھر والوں کو بھی اس دعوت پہ لگایا؟ الحمدللہ گھر والوں کو, بلکہ میرے والد صاحب تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ, کیونکہ وہی بہت زیادہ ریسٹرکشنز تھی ان کی کہ مزار پہ جانا ہے تم نے, اور یہاں پہ جب تک تم نے دربار پہ دعا نہیں کرنی تو تمہاری دعا قبول نہیں ہونی, اور یہ وہ. تو آج الحمدللہ میرے والد میں بھی کافی چینج آیا ہے, اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو وہ خود کہتے ہیں کہ یار ہم نے اپنی اتنی ایج, یعنی کہ اب ہم بڑھاپے میں آ گئے اور ہم نے جہالت کی زندگی گزار دی. تو یہ اچھا, اکیڈمی میں پہلی دفعہ ہے؟ ہاں, فرسٹ ٹائم آیا ہوں, اور یہ سمجھ لیں کہ اپنی بڑی مشکلوں سے جو ہے وہ چھٹی نکال کے, اور اسپیشلی صرف اور صرف جو ہے وہ یہاں کے لیے میں آیا ہوں. ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ. اچھا نماز آپ کیسے پڑھ رہے ہیں آپ؟ نماز الحمدللہ رفع الدین سے پڑھ رہا ہوں. زبردست, زبردست. بلکہ جو علی بھائی نے کہا کہ رفع الدین سے بھی اگر بہتر جو ہے وہ ارسال الیدین ہے, اس طریقے سے جو ہے وہ نماز, اور بالکل علل اعلان یہ نہیں کہ میں جو ہے کہیں اکیلے میں پڑھ رہا ہوں, میں اگر کسی مسجد میں بھی ہوتا ہوں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ارسال الیدین سے ہی پڑھوں. اچھا یہ بتائیے, یہ جو آپ نے اپنا فرقہ چینج کر لیا, گھر والوں کو, والدین, مطلب قبر پرست تو بندے آپ کو پتہ تو بڑے سخت قسم کے ہوتے ہیں. ہاں بالکل بالکل. مجھے تو یہ سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگوں سے, میرے اپنے ہی رشتہ داروں میں ہی مجھے جو ہے وہ اتنا زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اور بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گمراہ ہو گیا اور یہ کسی قادیانی کی طرف نکل گیا, یا مطلب جو بھی جس کے منہ میں آتا ہے, جو ہمارے مرشد کو, علی بھائی کو جس طریقے سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. تو جب ہم یہ سنتے ہیں کہ نہیں, جب علی بھائی ہمارے استاد محترم جب اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے تو کوئی وہ ہے ہی نہیں نا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں بھی سہنا آ گئی ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اور کوئی محلے میں کوئی
کوئی واقعہ آپ کی لائف میں ایسے کوئی مسجد میں جاتے ہیں کوئی رفع دین کیا اس طرح کا؟ میں اصل میں ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا میرے ساتھ کہ میں ایک مسجد میں گیا ہوا تھا، تو وہاں جو ہے وہ جب میں نے نماز پڑھی اور رفع دین سے پڑھی تھی اس وقت تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے وہ برائے مہربانی ہماری نمازیں خراب نہ کریں، آپ پلیز باہر چلے جائیں، تو آپ نے اگر پڑھنا ہے تو آپ آنگن میں جا کے پڑھ لیں، آپ جو ہے ہماری نمازیں، کیونکہ وہ بریلوی کٹر بریلوی محلہ ہی پورا ایریا ہی وہ تھا، تو وہاں پر تھوڑا سا مجھے ایسا ہوا تھا، لیکن اس میں بھی میں نے کوئی گلٹی فیل نہیں کیا اور میں گیا آرام سے، میں نے باہر نماز ادا کی اور میں جی آ گیا۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ میں نے جو ہے وہ ایک بھائی ہیں ہمارے، ان کو میں اہل سنت ہی ہیں وہ بھی، ان کو جب میں نے کہا کہ نماز جو ہے وہ آپ ایسے نفل وغیرہ جو آپ سنتیں وغیرہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، وہ ہم ایک جنازے میں گئے ہوئے تھے تو وہاں یہ واقعہ ہوا، تو میں نے جو ہے وہ صرف اپنی فرض نماز ادا کی ظہر کی اور میں وہاں سے اٹھ کے جانے لگا، تو وہاں پر جو ہے نا اس نے مجھے ٹارگیٹ کیا اور اس نے مجھے کہا کہ یار تم مطلب اس طریقے سے تم نے صرف فرض پڑھی، باقی یہ کون پڑھے گا، تمہارا باپ پڑھے گا، مطلب اس کا جو لہجہ تھا وہ ایسا تھا کہ جیسے میں نماز اس کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو پھر میں نے اس کو کافی گائیڈ کیا، کافی سمجھایا، لیکن وہ بندہ جو ہے وہ تقریباً میرے پیچھے ہی لگ گیا تھا، تو خیر مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں، مجھے کوئی ملامت نہیں ہے، میں کہتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں، اگر مجھے اسی اس میں حق پہ ہی موت آنی ہے تو اس سے بہتر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلو جی، بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے، آپ آئیں بیٹھیں، انشاءاللہ آپ لائیو در سکیں۔ حافظ، جزاک اللہ۔